میں نے ہمیشہ اعتکاف کے تقاضوں، معمولات اور انعامات کے بارے میں سوچا ہے۔ جب میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، میں نے فرض کیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو صرف مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس پر تحقیق کی، مجھے احساس ہوا کہ خواتین بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ یہ ہمارے رب کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر میں اپنی مقرر کردہ نماز کی جگہ مصلی میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے کی نیت سے رہے، اور اسے مسجد میں بھی ادا کر سکتی ہے، اگرچہ عام طور پر ایسا کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ حیض والی عورت حنفی مکتب کے مطابق وضو کرنے کے بعد گھر میں مخصوص نماز کی جگہ پر بیٹھ سکتی ہے، اور نماز کے لیے جتنا وقت لگتا ہے اس کے لیے ذکر کر سکتی ہے۔ ان عورتوں سے سنت اعتکاف کی توقع نہیں ہے، جو اپنے فرائض کی مشقت کی وجہ سے گھریلو اور مائع ہیں۔ البتہ عورت انتظام کر سکتی ہے، اور اس کا شوہر راضی ہے تو وہ پورے 10 دن اعتکاف کر سکتی ہے۔ فقہی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی کام مکمل طور پر نہ کیا جا سکے تو اسے بالکل نہ چھوڑا جائے۔ لہٰذا جب بھی کوئی عورت اپنی اہم ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے تو وہ اعتکاف کی نیت سے اپنی عبادت گاہ میں جا سکتی ہے، خواہ وہ تھوڑے وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جب اسے کوئی اہم کام کرنا ہو، جیسے کہ باورچی خانے کے فرائض، خریداری، بچوں کی پرورش یا کسی بیمار پڑوسی کی عیادت کرنا، تو وہ اپنا اعتکاف چھوڑ سکتی ہے، اور جب اس کی استطاعت ہو تو وہ واپس آ سکتی ہے۔ اس قسم کا اعتکاف صحیح ہے، یہاں تک کہ عورت کے لیے بھی رمضان کے اندر اور باہر مستحب ہے۔ اعتکاف کے دوران کیا کریں؟ جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، جیسے ذکر، تلاوت قرآن، دعا وغیرہ۔ آپ کو دنیاوی معاملات پر بات کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اعتکاف کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ دین ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور اسے یقیناً نیک اعمال کرنے والوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ مسجد میں اعتکاف کے نتیجے میں وہ اعمال نہ کرنے کے باوجود اعتکاف کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں: جنسی تعلقات کے علاوہ اپنی بنیادی ضروریات جیسے کھانے پینے اور بات چیت کو دیکھیں، نفلی دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت غور و فکر اور شوق سے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر صورت میں یاد کریں۔ جو شخص اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 پردے حائل کر دیتے ہیں۔ فائدہ مند علم حاصل کریں، متاثر کن مذہبی گفتگو سنیں، اسی وجہ سے مسجد میں اعتکاف کرنا عقل مندی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو اچھی صحبت رکھتے ہیں اور آپ کو بھلائی کی طرف ترغیب دیتے ہیں۔ جوش اور عقیدت کے ساتھ اپنی عبادت میں واپس آنے کے قابل ہونے کے لیے دوسروں کے ساتھ آرام کرنے کے لیے وقفہ کریں۔ اعتکاف کی نیت آسان ہے، کیونکہ آپ کو صرف اپنی خواہشات کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے 10 دن کا سنت اعتکاف کر رہا ہوں، لہٰذا میرا اعتکاف قبول فرما اور میرے تمام گناہ معاف فرما۔ نفل اعتکاف کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں: جب تک عبادت میں ہوں، اللہ کی رضا کے لیے نفل اعتکاف کر رہا ہوں۔ آپ کا اعتکاف کیسے ختم ہوگا؟ آپ کا اعتکاف اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ مسجد یا نماز کی جگہ سے نکلیں۔ تاہم توسیع شدہ اعتکاف کے دوران، جیسے رمضان کے آخری 10 دن، آپ مسجد یا نماز کی جگہ کو ان کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ضروری غسل، وضو کرنا، ٹوائلٹ استعمال کرنے کے لیے۔ یہ صرف اس صورت میں لاگو ہوگا جب مذکورہ بالا سہولیات مسجد یا نماز کے علاقے میں نہ ہوں، کیونکہ کسی اور وجہ سے نکلنے سے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آخر میں، جب آپ اپنے آپ کو دنیاوی پہلوؤں سے الگ تھلگ کر کے اللہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ آپ کی فریاد سنے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اعتکاف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اگر ہم اس کے نقش قدم پر چلتے رہیں، رمضان کے بابرکت مہینے میں ایسا کرتے ہیں تو ہماری کوششوں اور قربانیوں کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اعتکاف کی تنہائی میں ہم اپنی روح کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں اور اپنے خالق سے جڑ سکتے ہیں۔ آئیے اپنی زندگی میں کچھ اعتکاف کرنے کا ہدف مقرر کریں انشاءاللہ، کیونکہ یہ عبادت کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہمارا مہربان رب ہمیں اعتکاف کی لذتوں کو حاصل کرنے میں مدد کرے، تاکہ ہم اس سے قربت حاصل کرنے کا ثواب حاصل کر سکیں۔ آمین۔